پہلی بات کہ جدوں مصیبت تو آئے پہلے ہی ذہن بنا لیجئے کہ دنیا چ مصیبت آ سکتی، تکلیف پریشانی آ سکتی ہے۔ قرآن اہل ایمان مخاطب کر کے کی فرمایا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمائے ایماندارو اللہ فرماندے نے اسی تو ضرور بر ضرور اسماواں کے دنیا اندر دشمن دا خوف مسلط کر دئیے، یہ ساڑی مرضی ہے، بھوک تے فقر تے توڑے ہوتے مسلط کر دئیے، غربت آ جائے، مال دولت ختم ہو جائے، فیکٹریاں تباہ و برباد ہو جائیں، کوئی زلزلہ سیلاب آ جائے، کوئی بھی اچانک کاروبار ختم ہو جائے، یا گھر دے اندر کوئی جی دنیا تو چلا جائے، بہجے بڑے ذہن دے اندر خیالات امیداں وابستہ تے باپ تے موت آ جائے، یا بچہ جوان چڑے تے بندے دے ذہن امیداں لگن تے اچانک اللہ نہ کرے ہو بچے دی موت دا پیغام آ جائے، یا ماں چلی جائے دنیا تو، یا کوئی گھر دا سسٹم نظام اچانک جیڑا ہے پورا نظام تبدیل ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کہ آج کل دا نظام کی ہونا ہے، ساڑھے گھر دا انداز بدل سکنا ہے، آج باپ ہے کل باپ دنیا تو جا سکنا ہے، آج بیٹے کا مان والے نے کل دنیا تو جا سکتے ہیں۔ فرمایا یا کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی ایسا امتحان ازمائش عذاب آ جائے کہ سارے فصلہ پکیاں تباہ و برباد ہو جان، اللہ اس چیز بھی قادر ہے۔ فرمائے ایمانداروں ان مسائل وچوں کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے کہ تہانوں کی چاہیے، فرما وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہونا لئیے جڑے صبر کرنے والے نے۔ سنو اہل حدیث کا فرض کا پیغام سنیے، جس طرح نماز کے بارے میں اور نماز کے امتیازی مسائل کے بارے میں تم سنجیدہ ہو، پیغمبر کے حدیث کو دین کو تلاش کرتے ہو، اسی طرح تم پہ ضروری ہے کہ اگر جناب مصائب و دکھ تکالیف آئیں تو شریعت کا مزاج پڑھیے، شریعت کا انداز پڑھیے کہ دکھ و مصائب میں ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر دکھ مصیبت پریشانی آ جائے، کوئی تعویذ فروش یا تعویذ لینے والا یا دینے والے کسی ملا کے پاس جانا ہے، یا کوئی گانٹ یا امام ضامن یا کڑا باندھنا ہے، یا اپنے عقیدے کو برباد کرنا ہے یا عزت کو برباد کرنا ہے، سنیے نہیں، شریعت نے دکھ و تکالیف میں جو رہنمائی فرمائی ہے، کوئی دکھ آ جائے، بیماری تکلیف آ جائے، انسان غور کرے یہ مجھ پہ مصیبت آئی کیوں ہے، یہ دکھ آیا کیوں ہے، یہ تکلیف آئی کیوں ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سر نو درد ہو رہی ہے، کسی عورت نے سوال کیتا اماں جی تو اڑے سر نو کافی عرصہ ہو گیا درد ہویا دی وجہ کی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فرمایا بہت ساری خطاواں دوں تے اللہ ویسے ہی معاف کر دیندہ ہے، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ جتے اسماء بنت ابی بکر دا ذہن دیکھئے اور اپنی فکر سوچ تے غور کیجئے، سیدنا قاضی شرح رحمہ اللہ انہاں دے ہاتھ تے پھوڑا نکلے ہوئے، کسے پوچھیا توڑے ہاتھ تے پھوڑا کیوں نکلے ہون دسو، یہ ساڑے ماحول دا ہوندہ دے کی جواب دیندہ بس ساون بھدرو چے نکل دے رہن دن، یا کوئی کہندہ جناب شو کر دی تکلیف ہے تاں پھوڑا نکل آئے۔ سیدنا قاضی شرح رحمہ اللہ فرماندے نے کہ کوئی گناہ ہویا اس گناہ دی پکڑ آ گئی ہے، جدوں مصیبت آئے مومنو چاہیے اکھاں چوں آنسو برسائے، غور کرے روئے، کسے گناہ دی پکڑتے نہیں آ گئی، کسے اللہ پاک نے اپنی گرفت نہیں لے لیا۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ قرضے اندر جکڑے گئے، کسے پوچھیا تسی مقروض ہو گئے ہو، فرمایا ہاں منو خیال آیا ہے کہ آج تو 40 سال پہلے ایک گناہ ہویا سی، اللہ نے لگدے پکڑیا آج 40 سال بعد گرفت آ گئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے
فرمایا فَلْيَعْمَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی سنت دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ توڑے ہوتے دنیا کی گرفت آئے گی، عذاب آئے گا، فتنہ آئے گا، زمائش آئے گی۔ یہ دنیا اندر بچ گئے، او یصیبہم عذاب علیم، قیامت والے دن دردناک عذاب آئے گا۔ لوگوں سنت دی مخالفت چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، ویکھنا اللہ کی رحمتہ فرما دینا ہے۔ گناہ و اندر عذاب ہے، گناہ و اندر لعنت ہوندی ہے، گناہ و اندر چہرے دی سیاہی ہوندی ہے، گناہ و اندر گھر جو رحمتاں برکتاں اٹھ جاندیاں نے، گناہ دی وجہ تو چہرے ہوتے ہیں، دنیا اندر بھی سیاہی چھا جاندی ہے، اور موت تے بعد بھی چہرے جناب سیاہ ہو جانا ہے۔ قیامت والے دن بھی یہ چہرے دی سیاہی نہیں مکے گی۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ دی نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دیو گے، اللہ چہرے دا نور عطا فرمائے گا، دین والعمل کرو گے، نیکی دیا نیک عمال صالحہ کرو گے، اللہ چہرے دی رونق عطا فرمائے گا، گھر اندر رحمت نور عطا فرمائے گا۔ قرآن نے کی حکم دیتا ہے کہ جدو مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی بیماری آئے، جڑا پیغام میں دینا چاہنا مختصر وقت دے اندر کہ اگر کوئی بیماری لگ جائے، جسم دے اندر جناب پھوڑے نکل آون، یا کوئی بیماری لگ جائے، بخار آ جائے یا ٹی بی یا کینسر، کوئی اللہ نہ کرے، بڑی یا چھوٹی بیماری لگ جائے، شریعت نو دا حل کی پیش کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، کوئی تعویذ گنڈا یا کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرنا۔ شریعت نے حکم دیتا ہے کسی کو جان تو پہلے فرما وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے ایمان والو، جدو مصیبت پریشانی آوے، مدد اللہ کو لو منگنی ہے، اور اللہ دی مدد منگن دا طریقہ کی ہے، فرما پہلے تے مصیبت صبر کرنا ہے، اور دوجی بات نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو شفا دی دعا کرنی ہے۔ وہ گولی اندر بھی اتنی شفا نہیں جتنی شفا نماز دے اندر ہے، وہ دنیا دی ہر بیماری دا علاج نماز دے اندر ہے۔ اہل حدیث دے جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، سنو پیغام، ڈاکٹروں تو جان تو پہلے، حکیمہ کو جان تو پہلے، طبیبہ کو جان تو پہلے، گولیاں کھان تو پہلے، دوائی کھاون تو پہلے، جڑا بندہ فرضی نماز دی پابندی کرنا ہے، اور نفل نماز 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو لو دعا کی تاکہ اللہ میری بیماری دور فرما دے۔ جڑا اللہ دوائی تو بغیر بیماری لے آون تے قادر ہے، وہ بغیر علاج تو شفا دے ونتے بھی قادر ہے۔ انہیں کیڑا علاج دسیا؟ رب دا علاج، جنہ بیماری لاون والا ہے، جدے حکم نال بیماری آندی ہے، جدے اذن نال بیماری آندی ہے، جڑا بیماریاں بنان والا ہے، اس تو بہتر علاج دسن والا کون ہو سکتا ہے؟ شفا بھی او دے ہاتھ دے اندر، شفا بھی رب دے ون والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ عطا کرنا ہے۔ جدوں شفا اللہ عطا کرنا ہے، پھر ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ تو جان تو پہلے او علاج کیجئے جڑا علاج بیماری دے خالق نے بیان کیتا ہے، وہ علاج کیجئے جو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیڑا فرما وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایمان آلیوں، کوئی دکھ مصیبت پریشانی آئے، مت صبر کرو، نماز پڑھو، نماز دے ذریعے شفا حاصل کرو، نماز دے ذریعے علاج کرو۔ جو میں آن دے فلاں حکیم دوائی تے نہیں دینا، لیکن علاج بالغذا کرتا ہے، غذا کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ قرآن کی بیان کرتا ہے کہ تانوں دوائی دی لوڑ کوئی نہیں، رب دے دروازے تے آؤ، رب تہاڈا علاج بالصلاۃ کر رہا ہے۔ نماز کے ذریعے، نماز علاج ہے، نماز شفا ہے، نماز رحمت ہے، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، نماز برکت ہے، نماز سکون ہے، نماز اطمینان ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے ہر بیماری دا علاج و شفا رکھی ہے۔ دنیا چ کوئی بیماری ایسی نہیں جدا علاج نماز کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن شرط ہے فرائض نو پڑھتا ہوئے، کیونکہ جو لازمی مضامین جو فیل ہو جائے،
اختیاری مضامین 100% بھی نمبر لے لے تو فیل ہے، ناکام ہے۔ جو فرضی نماز نہیں پڑھتا او حکیمہ طبیبہ یا ڈاکٹر یا منتر یا چنتر یا کلندر ملنگا مجوبہ کو چاہے، جہاں ذلیل ہو وہ ذلت اس کے مقدر میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جو 5 وقت نمازی ہے اس کے لیے میرا پیغام سنیے، میں اس سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کے پاس جانے سے پہلے، اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجئے، اللہ بغیر علاج کے تمہیں شفا دینے پر قادر ہے۔